الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. بچوں کو خاموش کراؤ یاد. قرآن پاک کا اور مجلس کا ادب ہونا چاہیے. سب بھائی خاموش ہو جائیں. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جب تک آدمی درود شریف نہ پڑھے تو کوئی عمل اللہ قبول نہیں فرماتا. یہ آج کا پیکیج ہے. 5 چیزیں ایسی ہیں کہ نیکی قبول ان کے بغیر نہیں ہوتی. توحید نہ ہو تو اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا. اتباع رسول نہ ہو پھر بھی اللہ عمل. رزق حلال نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا. یہ درس یاد کر لیں. میرا دل چاہتا ہے میں 5 باتیں ناظرین کو سامعین کو یاد کراؤں. جس طرح توحید ضروری ہے عمل قبول نہیں ہوتا. اتباع رسول کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا. رزق حلال کے بغیر اخلاص للہیت خلوص نیت نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوتا. جس طرح یہ 4 چیزیں ضروری ہیں اس طرح نیکی کرنے والا درود شریف کو یاد نہیں رکھتا نہیں پڑھتا تو درود کا پڑھنا سعادت بھی ہے اللہ کی عبادت بھی ہے رسول پاک سے محبت کا اظہار بھی ہے. اور دیکھیں آدمی جتنی پریشان بیٹھا ہے تو علیحدگی میں غم میں یا اس کے دل میں پریشانی ہے تو وہ پڑھنا شروع کرتا ہے. اللہ اس کی نیکی میں برکت ڈال دیتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں پیارے محبوب میرا دل کرتا ہے جب میں اللہ سے دعا کروں مانگوں کچھ نہ مانگوں صرف درود شریف پڑھتا رہوں. آپ نے فرمایا میرے یار اس کا مقصد یہ ہے کہ تو اپنے مرادیں پوری کرانا چاہتا ہے برکات حاصل کرنا چاہتا ہے عظمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے اس لیے سب کو یاد کرنا چاہیے. اللہم صلی علی. اللہ خود بھی درود و سلام پڑھتا ہے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں تو مومنوں کو بھی یہی حکم ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کتنی دیکھیں درود پڑھنے سے کتنی راحت سکن یہ ساری تسکین ٹھنڈک ہو گئی ہے اجتماع میں. کیوں؟ ہر آدمی کو پتہ ہے میں کس لیے آیا ہوں. اللہ
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون بچوں کو خاموش کراؤ یار، یہ کون سی زبان سمجھتے؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لو كان في الدنيا خلود للساكنين لكان رسول الله فيها مخلدا فما أحد ينجو من الموت سالما سهم المنايا قد أصاب محمدا قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون قال الله تعالى ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالی کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آپ غور کریں، آمد کی کتنا بڑی خوشی ہو، لیکن جب وفات کا غم آتا ہے تو ساری خوشیاں بھول جاتی ہیں. ایک وڈیرا اور کراڑا آدمی یا کراڑی مائی، آج کل جو ہمارا بچہ لوگ ہے نا، وہ اس انتظار میں ہے، یہ زمین نہیں فروخت کرتا، یہ مکان دکان نہیں بیچتا، ہم کار لیتے، گاڑی لیتے، کوئی کوٹھیاں بنگلے بناتے، نوٹ اڑاتے. بوڑھا آدمی جس کے مرنے کی انتظار ساری فیملی کر رہی ہے، وہ ڈیرہ غازی خان والوں کی بات ہے، آپ والوں کی نہیں ہے. بوڑھے آدمی کا کیا انتظار کر رہے ہیں؟ بوڑھا آدمی جس کے مرنے کا انتظار اس کی بہو بھی کرتی ہے، بیٹا بھی، بیٹیاں بھی، سب کہتے ہیں یہ مرے تو پھر ہم کاریں لیں گے، گاڑیاں لیں گے، کچھ بنگلے لیں گے، زمین ساری. یہ بیچنے نہیں دیتا، درخت بھی بوڑھا نہیں بیچتا. اب ایسا کراڑا اور بوڑھا جب مر جائے تو وہ ساری خوشیاں بھول جاتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ ہمارا چھپر ٹوٹ گیا ہے، ادا چھپر ٹوٹ گئے ہیں، رو رہا ہے. اب یہ اصول یاد کرو، یہ نظام زندگی یاد کرو. آنے والے کی آمد کی، پیدائش کی کتنا بھلے خوشی ہو، لیکن جانے کا غم آنے پہ غالب ہوتا. سمجھتے ہو؟ اب آؤ دیکھتے ہیں، قرآن سے دیکھیں یا سچ کے اعلان کے دیکھیں، حق کے بیان کو دیکھیں یا دلوں کے نور کو دیکھیں یا مدنی کے پیارے فرمان کو دیکھیں. ایک ایک بات آپ کو تفصیل سے سناؤں تو بڑا وقت درکار ہے، بس میں چاہتا ہوں تھوڑی بات زیادہ یاد رہتی ہے. یہ دیکھیں قرآن پاک گواہی دے رہا ہے، سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے اپنے پیارے کو سیر کرائی. کیا کرائی؟ ایسی سیر کرائی، عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأوی. اب کمالات دیکھو، سیر بھی اس کو کرائی جس کے پسینے میں خوشبو ہے، سیر بھی اس کو کرائی جس کے چہرے پہ پگھر اور پسینہ آئے تو موتی کی طرح چمکتا ہے، سیر بھی اس کو کرائی جس کے دندان مبارک سے جگمگ جگمگ لسکار آتی ہیں، سیر بھی اس کو کرائی جس کی عزت خود بیان فرمائی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سیر بھی اس کو کرائی. اللہ اللہ اللہ، میں کس کس فضیلت کو، شمائل کو، خصائل کو، کس کس اللہ اکبر سیرت کو، صورت کو، پیغمبر کی ایک ایک معجزات کو یا مناقب کو، مراتب کو، پیارے کے معراج کو، وفات کو، حیات کو، کس کس بات کو، ذات کو بیان کروں. اللہ اللہ بات ہی ختم ہوتی ہے، نہ ہمارے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں،
نہ ہمارے وہم و گمان میں پیغمبر کے حسن و جمال کا تصور آ سکتا ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں یار اہل حدیث اور غیر اہل حدیث میں تمہارے اندر اور لوگوں کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق یہ لوگ کہتے ہیں بنانے والی چیز، بنی ہوئی چیز بڑی خوبصورت ہے، اہل حدیث کہتے ہیں یہ بنی ہوئی چیز اتنی خوبصورت ہے اس کا بنانے والا کتنی خوبصورت ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں آنے والا بڑا خوبصورت ہے، تو اہل حدیث کہتے ہیں بھیجنے والا کیسا کاریگر ہے۔ ہر بنی ہوئی چیز بنانے والے کاریگر کے شمائل کی، فضائل کی، عظمت کی دلیل ہے۔ ایک بنانے والا ہے، ایک بننے والا ہے، ایک آنے والا ہے، دوسرا بھیجنے والا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ایسا رسول جس کو چمکتا دھمکتا روشن سورج چراغ بنا کر بھیجا، جس کی ایک ایک بات روشن، ذات روشن۔ امی فرماتی ہے لنا شمسوں وللآفاق شمسوں، ایک دنیا کا سورج ہے، ایک میرا شوہر سورج ہے۔ دنیا کا سورج دن دن کو روشن کرتا ہے، جو اللہ نے مجھے میرا شوہر محمد پاک دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محمد پاک کی نبوت کا دن بھی روشن ہے، رات بھی روشن ہے، ذات بھی روشن ہے، بات بھی روشن ہے۔ آؤ پھر دیکھتے ہیں۔ آئے ہیں پیارے تو اللہ نے معراج کرایا۔ کیا کرایا؟ اب پورا معراج سنانا مقصود نہیں، جس بات کی طرف دھیان کرانا ہے وہ آپ یاد کر لیں۔ اللہ کرے مجھے اللہ حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ یہ ساری رات کا جو میں نے سفر کیا ہے، واپس ساری مکمل رات کا ہم نے دوسری رات کا بھی واپس سفر کرنا ہے۔ اللہ یہ ہمارا آنا جانا اتنی دور سنانا تو قبول فرما لے۔ اللہ میرے بھائیوں کا اجتماع کرنا قبول فرما۔ اللہ یہ محدثین کا شعر ہے، میرے شیخ محب اللہ کا شعر ہے، شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ کا شعر ہے۔ اللہ ان ہمارے محدثین کی کاوش و کوشش کو قبول فرما۔ اللہ پورے نیو سعید آباد کے تمام مسلمانوں کو شاد و آباد فرما، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں دوستوں کو دعوت دے رہا ہوں، آؤ اشکال دور کرو، شبہات دور کرو۔ اللہ نے معراج کرایا، کیا کرایا؟ معراج والی رات محبوب نے ایک بنگلہ دیکھا۔ یہ دیکھو بنگلہ دیکھ لو، یہ تو یہ ہے نا، محل بنایا اللہ نے تو محل دیکھا، وہ ہے کہاں؟ اللہ کے عرش کے سائے میں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک بنگلہ ہے، بڑا من پسند ہے، خوبصورت ہے۔ پیارے مدنی کریم فرماتے ہیں جبرائیل یہ جنت میں سب سے منفرد خوبصورت بنگلہ کس کا ہے؟ حدیث سنا رہا ہوں، سب یاد کر لو۔ ہاں محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، پیارے یہ جو جنت میں سب سے خوبصورت گھر ہے، سکن ہے، مکان ہے، یہ ساری کوٹھی اور بنگلہ یہ آپ گئے۔ کس گئے؟ اچھا یار یہ میرا گھر ہے تو میں اپنے گھر سے ہوا ہوں۔ کیا فرمایا؟ حدیث سنا رہا ہوں، بچے بیٹھ جاؤ، پیارے بھائی میرے مزاج کو بھی سمجھو، میں تھوڑی دیر بیان کرتا ہوں، آپ نہیں سنا رہا، آپ کے کہنے پہ سنا رہا ہوں، آپ تھوڑا توجہ سے سنیں اور یاد کر لیں۔ اچھا یہ گھر میرا ہے تو جبرائیل اس گھر کو دیکھ کر آئے۔
پیارے ابھی ٹائم نہیں ہوا، ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی آپ کی دنیا کی زندگی ہے، یہ مکان برزخ کے لیے اللہ نے بنایا، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے جو آپ کو ملی ہے، ایسی زندگی میں آپ کو یہ مکان ملے گا جس مکان میں کبھی زندگی ختم، ایسا مکان ہے کہ خوبصورت ہے، لیکن ٹائم جب 63 سال عمر ہوئی مدنی کریم اس مکان میں پہنچے۔ اب میرا اور میرے پڑوسیوں کا، میرا اور میرے دوسرے اللہ اکبر لوگوں کا یہی عقیدے کا فرق ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے مدنی پاک کو اس محل میں، مکان میں پہنچا دیا ہے، یہ کہتا ہے ادھر آ گیا ہے، کیا کہتا ہے؟ بس فرق یہ ہے، آپ خود دیکھتے جاؤ قرآن کس کے ساتھ ہے۔ قرآن فرما رہا ہے منہا خلقناکم، اے آدم کے بیٹو، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اتقیاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، جتنی انسان، جتنی پیغمبر، جتنی اللہ پر صحابہ اہل بیت ہیں، جتنی نیک صالحین ہیں، سب پہلے یاد کر لیں منہا خلقناکم وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ ہم نے اس خاک سے، مٹی سے، زمین سے، اس اللہ اکبر، اس چکر سے، اس گارے سے، اس زمین سے تمہیں بنایا، من تراب خلقت بیدی، ایسا بنایا کہ جس کے ساتھ کا سپیر پارٹ نہیں ملتا۔ اچھا اللہ یہ سب لوگ جانتے ہیں، تو نے بنایا، ایسا بنایا، صورکم فاحسن صورکم، تو نے بنایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ یہ سب جانتے ہیں، تو نے بنایا، بڑا خوبصورت بنایا اللہ۔ یہ اب لوگ اللہ اکبر سوچ رہے ہیں، میری طرف دیکھو، کوئی نئی چیز آئے گی میں بتاؤں گا، آپ دیکھتے رہیں یہ کیا چیز ہے، اس کو دیکھو، اور اس کی محبت میں کسی اور چیز کو دیکھنا نہیں ہے، اس کو دیکھ رہے، کس کو دیکھنا ہے؟ مجھے کہتے ہیں آپ کی نظر بھی کمزور ہے تو آپ اتنی دیکھ بھال بھی نہیں سکتے، سناتے تو یاد ہو، پر یہ لے کر، میں کہتا ہوں اسی لیے لے کر بیٹھتا ہوں تاکہ لوگ اس کو دیکھتے رہیں۔ کیا دیکھتے رہیں؟ علماء کو پابند کریں، واعظین کو پابند کریں، ڈوڑے نہ سناؤ لوگوں، جھکتے نہ سناؤ لوگوں، اپنے خطابت کے ربط نہ سناؤ، اللہ کا قرآن سناؤ، مدنی کا فرمان سناؤ، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا۔ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے منہا خلقناکم، اس زمین مٹی سے تمہیں پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، تم جتنے ہو پھر زمین میں اللہ واپس لے جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک دن اللہ پھر واپس اس زمین سے زندہ کرے گا، پھر حساب ہوگا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ لوگوں آؤ یاد کر لو، کیا بات یاد کرنی ہے؟ قرآن کو یاد کرو، سچ کے اعلان کو یاد کرو، مدنی کے شان کو یاد کرو، پیارے کے پیارے مقام کو یاد کرو۔ آؤ آؤ گواہ بن جاؤ اس بات کے کہ ہم نے اللہ اکبر کوشش کی ہے کہ آپ کو قرآن سنایا ہے، مدنی کا فرمان سنایا ہے۔ کیسے لوگوں دیکھو آنے والے آ کر پیارے محبوب سے سوال کرتے ہیں، 3 سوال ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ذوالقرنین کون ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ مدنی فرماتے ہیں کل آنا، دوبارہ آنا۔ کیا کہا؟
ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. اللہ یہ بتا رہا ہے جس طرح قیامت کا کسی کو پتہ نہیں، بارش کیسے آئے گی، پیما کے بطن میں کیا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، اسی طرح کسی کو کوئی پتہ نہیں کس کی وفات موت کہاں لکھی ہوئی ہے. مرنا ہر ایک نے ہے، جانا تو ایک ایک نے ہے. اب دیکھنا یہ اللہ نے دنیا والوں کو نظام بتایا، کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر چیز نے دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن دیکھنا انبیاء نے بھی اولیاء نے بھی اب ایک ہستی ہے. خالق و مخلوق میں فرق کیا ہے؟ خالق وہ ہے جو اعلان کر رہا ہے هو الحی لا الہ، اللہ وہ ہے جس کو دوام ہے. کیسا دوام ہے دیکھنا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قیوم. اللہ وہ ہے ایک ایک کو سنبھالنے والا ہے جس کو دوام ہے ہمیشگی ہے. اللہ کیسا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اللہ وہ ہے یا لا يموت. کون ہے؟ مخلوق وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود بتا دیا انک میتون وانہم میتون. میرا سونا اے میرا منمونا اور میرا پیارا محبوب یہ سوال لے کر آئے ہیں. تو نے ان کو کہا ہے کل آنا، دوبارہ آنا، پھر آنا، لیکن 15 دن گزر گئے، جبرائیل واپس نہیں آیا. لے کہتے تھے آپ کی اللہ اکبر اپنے چاچا کی فیملی کہتی تھی، چچا کی فیملی کہتی تھی دیکھیں اس کا رب اس کو چھوڑ گیا. آپ غمگین تھے، پریشان حال تھے. اللہ نے عرش سے اعلان فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ. میرے پیارے جب آپ نے گفتگو کی ہے انشاءاللہ آپ نے نہیں فرمایا، جس کی وجہ سے ہم نے وہی کو روک دیا ہے. اب اللہ اپنے مدنی کی حوصلہ افزائی بیان کرتے ہوئے محبوب کو فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. او میرے محبوب یہ جتنی دشمن آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں، تیرا رب تو رحمان ہے. علمہ البیان، تجھے اللہ اکبر ایسا بیان دیا ہے کہ اللہ نے قرآن دیا ہے. یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں سوالوں کا جواب بھی دیکھ لو. اللہ تیری حوصلہ افزائی بھی کر رہا ہے. کیا فرماتے اللہ؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ خود حوصلہ افزائی فرماتا ہے او میرے سید سردار دو جہانوں کے تاجدار، مجھے قرآن کی قسم، سچ کے اعلان کی قسم، حق کے بیان کی قسم، یہ نازل کیے ہوئے پیارے کلام کی قسم، والقرآن الحکیم حکمت والے پیارے بیان کی قسم، انک لمن المرسلین تو ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہے. تجھے گھبرانا نہیں چاہیے. والضحیٰ. اب ادھر سے میرا عنوان شروع ہوتا ہے. وقت زندگی کا بھی تیزی سے جا رہا ہے، بیان کا بھی. کبھی
کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی قسم ہے دل میں اتنی ٹھنڈک راحت ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے کہ دنیا میں اور شیرینی لذت سرور کسی چیز میں نظر نہیں آتا جتنی پیارے محبوب کی شان قرآن سے آدمی بیان کرے اور پڑھے. ان لوگوں کو بلاؤ جو ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں, ان کو کہو آؤ مرکز توحید ڈیرہ غازی خان کا ایک طالب علم آیا ہے, اس نے محبوب کی جانے جانے کا ذکر سنایا ہے, تم آنا سناتے ہو جانا بھول جاتے ہو. قرآن 4 باتیں بتا رہا ہے, قل ان صلاتی, پیارے فرما دو میری نماز کا پڑھنا, ونسکی قربانی کا کرنا, ونسکی ان صلاتی ونسکی ومحیایا, کھانا تو پینا تو زندگی بسر کرنا, یہ 3 چیزیں تو مانتے ہو. قرآن کہتا ہے پیارے آپ فرما دیں وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور میرے پیارے محبوب آپ فرما دیں نماز بھی اللہ کے لیے, قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے, زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. اب چوتھی چیز کو وہ نہیں مانتے جو آنا مانتے ہیں جانا نہیں مانتے. وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ وَمَمَاتِي, جگہ ایک ہے, آیت ایک ہے, مقام ایک ہے. ایک چیز کو مان لیا ایک کو نہ مانا. نہیں دیکھ لو, فرمایا وَمَمَاتِي, میرے پیارے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دو مرنا بھی اللہ کے لیے ہے, وفات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. وقت آ جاتا ہے اذا جاء اجلهم, جب زندگی کا آخری وقت آتا ہے. اب عقیدہ دیکھو, لو کان فی الدنیا خلود لساکنی لکان رسول اللہ فیہا مخلدا, فما احد ينجو من الموت سالما, سهم المنایا قد اصاب محمدا. اور دنیا کے اندر لوگوں کسی نے ہمیشہ زمین کے اوپر رہنا ہوتا تو محمد کریم کی قبر مبارک نہ ہوتی. ایک ہے زمین کے اوپر رہنا, دوسرا ہے قبر میں جانا. اب دیکھو 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 تو صحیح, خود اللہ فرما رہا ہے میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ آپ کی وفات کا وقت, وہ یقین کا وقت, وہ موت کا وقت آ جائے. جاؤ دنیا والوں کو سمجھاؤ کہ 20 آیتیں اللہ کے فضل سے میرے دادا ابو نے مجھے 40 آیتیں وفات النبی پر یاد کرائیں. اللہ اکبر, 40 احادیث یاد کرائیں کہ میں ایک ایک بیان کروں تو صبح ہو جائے. لیکن میں چاہتا ہوں میرے بھائیوں کے اشکال دور ہوں. ہمارے یار آنے کو تو بیان کرتے ہیں, جانے کو بیان نہیں کرتے. ہاں اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو محبوب کے بابا رہ جاتے, محبوب کی امی رہ جاتی, محبوب کے بیٹے رہ جاتے. اللہ خود فرماتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. اور میرے مدنی پیارے محمد صلی اللہ, سب مل کر کہو صلی اللہ علیہ وسلم, جو درود شریف نہ پڑھے وہ بخیل بن جاتا ہے, بخیل آگ کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, دیکھنا جنت سے دور ہو جاتا ہے. درود شریف پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آپ اداس نہ ہو. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, شاد بیان کروں
صبح کے سویرے کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بنانے والا جس چیز کی چاہے قسم اٹھائے، لیکن مخلوق کو، اپنے بندوں کو یاد کیا ہے میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم نہیں اٹھانی. وہ خود فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. او میرے پیارے مدنی کریم، صبح کے سویرے کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی. یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں، دشمن پروپیگنڈا کرتے ہیں، تیرے اللہ نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ بیزار ہوا ہے، بلکہ اللہ تو یہ اعلان فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی. تیرا اللہ تیرے اوپر نہ ناراض ہوا ہے، نہ بیزار ہوا ہے، نہ چھوڑا ہے، بلکہ کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پہلے وقت سے دوسرا وقت اللہ نے بہتر بنایا. دنیا کی زندگی سے اللہ نے آخرت کی زندگی بہتر بنائی. اب دیکھو قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ، آخرت اللہ نے اچھی بنائی. یہ ہیں بھی ایسے نادان جو پیغمبر کی آخرت کو نہیں مانتے. اللہ آخرت کو نہیں مانو گے، ارے آخرت کو نہیں مانو گے تو شفاعت کو کیسے مانو گے؟ آخرت کو نہیں مانو گے حوض کوثر کو کیسے مانو گے؟ آخرت کو نہیں مانو گے تو جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ آخرت کو نہیں مانو گے پیغمبر کے پرچم کا سایہ کیسے دیکھو گے؟ آخرت کو نہیں مانو گے تو پھر صدیق پاک کی خلافت کو کیسے دیکھو گے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میرے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ نے تیرے لیے یہ پہلے وقت سے دوسرا وقت ایسا بنایا، اولا بنایا، اعلیٰ بنایا، افضل بنایا، اکمل بنایا، اشرف بنایا، ایسا پیارا بنایا کہ دنیا والوں کو بتا دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ نے اعلیٰ، اولا، افضل ایسا مقام بنایا ہے جیسا پہلے پیغمبروں کے لیے بنایا وہی آپ کے لیے بنایا، لیکن آپ کو اللہ نے دو جہانوں کا سردار بنا. اچھا آپ میرے خیال میں تھک گئے، کیوں بھائی؟ زور میرا لگ دے تھک دے تو سائیں وے انصاف کیتی بیٹھے ہو کیوں میں بھائی؟ اللہ یہ لوگ قرآن سننا چاہتے ہیں، مدنی کا فرمان سننا چاہتے ہیں، سچ کا اعلان سننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. اللہ فرماتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی. عام بندے کی موت میں، پیغمبر کی وفات پاک میں فرق بڑا ہے. کیا فرق ہے ذرا دیکھنا. پیغمبر کے پاس پہلے فرشتہ آتا ہے، ملک الموت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا نظارہ بھی دکھایا ہے، حدیث میں آتا ہے. پھر فرشتہ آ کر کہتا ہے ادھر جانا چاہتے ہو ادھر رہنا چاہتے ہو. کیا فرق ہے؟ پوری کتاب آپ کو سنا دوں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ہمارے شیخ محدث بدیع الدین شاہ صاحب راشدی کی قبر منور فرما دے. آمین کہہ دو. میرا بچپن تھا، 14 سال میری عمر ہوگی تقریباً.
تو ایک باغ میں ڈیرہ غازی خان کے قریب بڑا جلسہ، اور شیخ صاحب چارپائی پر سوئے ہوئے. مجھے مقامی جماعتیوں نے کہا آپ نے بندے جمع کرنے ہیں، سریکی میں واز کرنا ہے، تو اس کے بعد پیر صاحب خطاب فرمائیں گے. پہلی ملاقات تھی، 45 سال پہلے کی بات ہے. میں نے بات شروع کیا، بندے رونے لگے، آنے لگے، جمع ہو گئے. جب بیان کر کے میں ہٹا ہوں تو میری عادت ہے میں بزرگوں سے پوچھتا ہوں میری کوئی اصلاح کر دو. تو میں نے پوچھا پیر صاحب، شیخ صاحب میری اصلاح کر دو. کہنے کے مستند بیان کرو. غیر مستند کیوں کیا؟ مستند غیر مستند. میں نے کہا مجھے پتا ہے، میں نے پڑھا ہے. اس کے بعد اللہ ان کی یہ اصلاح قبول فرمائے. میں نے بیرون ملک بیان کیا، اندرون ملک بیان کیا. ذہن میں وہی بات ہے، مستند پڑھنا ہے، غیر مستند. آؤ پھر دیکھو یار، بچوں کو خاموش کراؤ، چاول مل جائیں گے. دیکھنا دیکھنا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. جب وفات کا وقت آیا یعقوب علیہ السلام کا، اب ایک ایک پیغمبر کا اللہ نے نام لے کر وفات بیان کی. نہ سنائے تمہیں ربیع الاول میں قرآن، نہ سنائے، دوڑے سناتے رہے. تو ان سے پوچھو اذ قال لبنی، اپنی اولاد کو بلایا، کہا او میرے بیٹے، او میرے برخورداروں، ما تعبدون من بعدی. میں پوچھتا ہوں، میں تو جا رہا ہوں اپنے اللہ کے پاس، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو معبود بناؤ گے؟ انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. اس ایک کی فرما برداری کریں گے، اسی ایک کو معبود اور ایک کو مشکل کشا شاہزور، اس کی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی ہمارے دادا بابا نے، جس کی بابا ابراہیم نے، دادا اسماعیل نے کیے. بابا ہم ایک کی عبادت کریں گے. اب یعقوب پاک دنیا سے چلے گئے. قرآن نے بتا دیا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی. اب بھی یقین نہیں تو پھر قرآن پڑھتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. اللہ آتیتنی من الملک، اللہ تو نے مجھے ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا. کنویں سے نکال کر، بھائیوں کے حسد سے نکال کر تو نے مجھے فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے مالک اور دنیا جہان کے مالک. انت ولی، میرا کوئی کارساز نہیں، صرف تو ہے. پیغمبر کہہ رہا ہے انت ولی. یہ قرآن پڑھا کرو. جب کوئی مولوی آئے تو اس سے درخواست کرو یار قرآن پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، یہ اللہ اکبر واز کرنا ہے تو حدیث سنا دو. جب وہ سنائے انت ولی، پیغمبر کہہ رہا ہے اللہ تو میرا کارساز ہے. پھر دنیا میں بھی میرا تو ہے، والآخرہ، آخرت میں بھی میرا تو ہے. اب میں تیرے سے دعا مانگتا ہوں توفنی
والحقنی بالصالحین، جب مجھے فوت کرے وفات آئے تو تیری فرما برداری میں آئے اللہ، جب میں قبر سے اٹھایا جاؤں تو تیرے نیک بندوں میں اٹھایا جاؤں۔ اب دیکھنا پیغمبر، اگر دنیا میں صرف رہنا تھا، دنیا سے جانا نہیں تھا، تو حتی یاتی عقل یقین کا کیا معنی ہے؟ اگر دنیا میں صرف رہنا تھا تو اللہ آپ فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، لیکن لوگوں صرف دنیا میں رہنا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ توفانی مسلم والحقنی بالصالحین۔ ہو سکتا ہے میں بیان کرنے کا حق نہ ادا کر سکوں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اب نہ ٹائم کا پتہ چل رہا ہے نہ اللہ اکبر وقت ختم کرنے کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا قرآن اتنی سامنے آیا ہے، قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ قضینا علیہ الموت، فرمایا موت آئی۔ عربی میں بھی موت کو موت کہتے ہیں، ہر زبان میں موت کو موت ایسا لفظ ہے، سندھی میں، اردو میں، سریکی میں، بلوچی میں موت کو موت ہی کہتے ہیں، موت پر کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ لیکن دیکھو ہر ایک کی موت پہ تو اختلاف نہیں کرتے، لیکن جب اکیلے محمد پاک کی وفات کا وقت آتا ہے، ابن قیم کہتے ہیں ایک زمین کے اوپر ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ پورا باب ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑا بیان کر دیا ہے، اب اس کو فصاحت کے ساتھ میں نہیں بیان کر سکتا، حق ادا نہیں ہوتا۔ مجھے بتاؤ وہ دن کون سا تھا جس دن لحد کھودی گئی؟ وہ دن کون سا تھا جس دن آپ کو لحد میں اللہ اکبر لٹایا گیا، پہنچایا گیا؟ وہ بندے کون تھے؟ ایک ابو الفضل تھے، ایک سیدنا علی المرتضیٰ تھے، ایک آپ کے غلام تھے، ایک صحابی تھے۔ وہ چار آدمیوں نے محبوب کو لحد میں اٹھایا، اللہ اکبر، جا کر پہنچایا، اللہ کے سپرد کیا۔ اب یہ اللہ کا قانون ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، لا يموت ایک ذات ہے۔ اب دیکھنا وہ دن کیسا تھا جس دن آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ صدیق رو رہے ہیں، کہتے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اللہ فرماتا ہے انکا میتون وانہم میتون، قرآن گواہی دے رہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات۔ یقین کرو ایسا عنوان اتنی آسان میں آپ کو سناؤں کہ ایک ایک پیغمبر کی وفات بیان کروں، اکیلے مدنی کریم کی وفات بیان کروں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے مدنی، میرے محبوب، میرے پیارے، ایک دن ہم نے آپ کو اتنی راضی کرنا ہے، اتنی راضی کرنا ہے کہ شہادت ساقی کوثر بھی بنا دیں گے، شافی معشر بھی بنا دیں گے، حوض کوثر کا اللہ اکبر ہم تجھے اللہ اکبر حوض کوثر پہ بھی کھڑا۔ بچے میری طرف دیکھو،
ایسا بنائیں گے، ایسا بنائیں گے۔ دنیا والوں کو سمجھایا کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں دیکھو دیکھو ایسا پیارا بنایا کہ اللہ خود فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ہم آپ کو راضی کریں۔ آپ کو یاد نہیں ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، تو آیا ہے تو باپ نہیں ہے، 6 سال کو پہنچا ہے تو ماں چلی گئی، 8 سال کی عمر میں تھا تو دادا چلا گیا، ایک ایک کی وفات تو نے اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ اب آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ایسی اللہ کی طرف سے عظمت و انعام آپ کو ملنے والا ہے، کیسا ہے؟ فرمایا دیکھنا میرے محبوب وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو نوا کے پایا تو راہ ہدایت دکھایا، ایسا ایسا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تنگ دست پایا تو آپ کو ایسا مالدار بنایا کہ ایک دلہنی آپ کی ایسی آئی جس نے سارا بادشاہی والا مال آ کر ڈھیر لگا کر نبوت پہ اپنے شوہر پہ قربان کر دیا۔ اب دیکھنا دیکھنا دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے لوگوں پیغمبر کا آنا تو مانتے ہو، جانا کیوں نہیں مانتے؟ جانے میں آخری بات تو پھر میرا سلام۔ ایک مائی آئی بڑھیا، بڑے آدمی بہت دور کی بات سوچتے ہیں، بڑے بڑے آپ کو سناؤں یا جوان جوان؟ آپ بیان کر رہے ہیں تو ایک بڑا آدمی رو رہا ہے، کیا کر رہے؟ یقین کرو میرا ایک عنوان ہے، یہ چپڑی پھٹی والے موبائل ہیں نا، اس سے بڑے، وہ بڑے والے جو عورتوں کے پاس ہیں، کیوں بھائی؟ وہ بڑے والے موبائل، اس پہ لکھو نا سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں، کیا کریں؟ اتنی رو رہے ہیں، اتنی آنسو بہا رہے ہیں، اللہ اللہ۔ جب محبوب جا رہے ہیں، ایک دن میرے مدنی پاک نے واز سنایا، تھکے تو نہیں بیٹھے شیخ؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ برداشت ہے خطبہ کی، آپ کو اللہ جزائے خیر دے۔ آخری بات دیکھیں، میں چاہتا ہوں ہو سکتا ہے پھر زندگی وفا نہ کرے، آخری باتیں سنا رہا ہوں، میرے مدنی خطاب کر رہے ہیں، کیا کریں؟ صدیق پاک سن رہے ہیں، رو رہے ہیں، کیا کریں؟ صدیق رو رہے ہیں، یہ کو لوگ خوش ہو رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ اے پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیوں رو رہا ہے؟ میرا پیغمبر فرماتے ہیں، حدیث سنو بھائی، یاد کر لو، آپ فرماتے ہیں ایک آدمی کو اللہ نے رخصت دیے، دنیا میں جانا پسند کرے، دنیا سے جانا پسند کرے یا دنیا میں ٹھہرنا رہنا، پر اس نے دنیا سے جانا پسند کر لیا ہے، کیا کر لیا؟ یہ حدیث کدھر جائے گی؟ جاؤ دنیا میں سورج کی طرح، یہ عنوان ساری دنیا سامنے رکھ کر سنتی ہے، اور پھر مانو نہ مانو جانے جا اختیار ہے۔ صدیق پاک تقریر سن رہے ہیں، مدنی کریم واز فرما رہے ہیں۔ میں نے پہلے بات بتائی ہے، غیر مستند بات تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیر صاحب نے مجھے بچپن میں سکھا دی تھی، اب واز ہی سارا ایسا ہے جس کی ایک ایک سند، ایک ایک حوالے کا میری مرکز توحید کا ایک ایک طالب علم آپ کو دکھا دے گا۔ دیکھنا دیکھنا میں جو بیان کر رہا ہوں، صدیق پاک تقریر سن رہے ہیں پیغمبر کی اور رو رہے ہیں، کیا کریں؟ صحابہ کہتے ہیں بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ کیا کہتے ہیں؟ ویسے ہی بڈھے نے پچھو ہوندن، کیا ہونا؟ جو درد ملا اپنوں سے ملا۔ سب سے بڑا مخالف بوڑھے آدمی کا اپنا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟
बुढ़े को कुत्ता ही नहीं पटेंदा, अपने पट गेंदे क्या करन, समझेंदे हो? चिट्टे बालें दा छोटे बालें दा हर कोई लिहाज करता है, नहीं लिहाज करती तो अपनी बीवी नहीं, अपने बेटे नहीं करते, अपने मुक्तदी नहीं करते। आपकी बात नहीं, डेरा गाजी खान वालों की बात कर रहा हूं। देखना देखना अल्लाह सफेद वालों का खुद भी लिहाज करता है। सहाबा कहते हैं बूढ़े को क्या हो गया है, ये बूढ़ा आदमी रो रहा है। क्या कहते हैं? कुराना बंदा रो पोवे ना तो सारे को बाल वाल दे देना, को थी क्या गए बाल तो रोमन। वो साहबा कह रहे हैं वो तो किसी की बात कर रहे थे, ये तो खुद रो रहा है। कुछ दिनों के बाद पता चला सिद्दीक राज नबूवत को जानता है। सिद्दीक तो पैगंबर का राजदार है। अब पैगंबर दुनिया से जा रहे हैं। मेरी अम्मी फरमाती है एक दिन आया, सोने प्यारे मदनी ने दुआ करना शुरू की। वो दुआ आप भी करें, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। सख्त बुखार है, बुखार के आलम में आप पानी के बर्तन में हाथ डालते हैं, चेहरे पे हाथ फेरते हैं, फिर ऐलान करते हैं अल्लाहुम्मा अह्यिनी मा कानतिल हयातु खैरल ली व तवफ़्फ़नी मा कानतिल वफ़ातु खैरल ली। अल्लाह हयात दिए तो खैर वाली, वफात दिए तो खैर वाली। अल्लाह अल्लाह। अम्मी कहती है मेरा पैगंबर मेरा शोहर कह रहा था अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला व अलहिक़नी बिर्रफीक़िल आला। मौलवी को बोलो इन हदीस का तर्जुमा कर दे, या जो आयत मैंने कुरान की पढ़ी है इसकी तशरीह कर दे। अल्लाह की कसम ये कुरान छुपाना, हदीस को छुपाना, ये अल्लाह ताला की अल्लाह अकबर की तरफ से बदकिस्मती है उन लोगों की। कुरान कहता है कि अल्लाह अकबर प्यारे मदनी दुनिया से चले गए। कैसे चले गए? अल्लाह ने खुद बता दिया, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। कुछ भी याद ना हो तो ये याद करके जाओ कि एक तालिब इल्म आया डेरा गाजी खान से, उसने आकर अपने वाज का इख्तिताम किया और ये सबक सुनाया कि पैगंबर ये अकीदा रखते हैं, रब्बना पढ़ो अपने दिल में, रब्बना अफ़रिग़ अलैना। अपने मौलवी से तर्जुमा सीखना है। ये क्या है? अल्लाह दुनिया में जिंदगी देनी है तो जिंदा रख अल्लाह। अल्लाह साबित कदमी में रख, और मौत आए तो तेरी फर्मा बरदारी में आए। तवफ़्फ़नी मुस्लिमों वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। दुनिया से जब अल्लाह दुनिया से जाए तो फिर कब्र में उठाए जाएं, तो फिर नेक सालिहीन में पहुंचे। मदनी पाक दुनिया से चले गए। अम्मी जान फरमाती है ऐसी रात थी कि अल्लाह ताला के महबूब दुनिया से गए और फिर अल्लाह ताला के कुरान की आयत सिद्दीक पाक सुना रहे, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम सबको कुरान समझने की, मानने की, इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिस पैगंबर की आमद की अल्लाह हम पैदाइश को मानते हैं, उसके मकासद समझने की तौफीक अता फरमा। जिसके मकासद के बाद उसके जाने को मानने की, उसकी कब्र को मानने की। देखो देखो जो जिंदा होता है ना तो उसकी जिंदगी के कोई आसार आदमी सामने रखता है, जो फौतशुदा होता है उसकी कब्र के आसार होते हैं।
قبر کی تصویر اپنی پیشانی پہ رکھ کے آدمی جھمر اور بھنگڑے لگائے اور کہے میں خوشی منا رہا ہوں، یہ کوئی دوستی ہے؟ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ قبر خوشی کی علامت ہے یا دکھ کی؟ بتاؤ بھائی۔ اللہ ہماری پوری حکومت کو بھی سمجھ دیں جو ہزاروں لاکھ روپے کی بجلی اور مہنگائی میں مختلف اخراجات کر کے پھر دنیا والوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ جس کا آنا ہوتا ہے اس کا جانا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، خلوص نیت نصیب فرما۔ لو کان فی الدنیا خلود للساکنین لکان رسول اللہ فیہا مخلدا فما احد ينجو من الموت سالما سهم المنايا قد أصاب محمدا نزلنا ها هنا ثم ارتحلنا قضى في الدنيا نزول وارتحال وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ فقیران آئے صدا کر چلے، اللہ تمہیں خوش رکھے یہ دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔